بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ جتنے بھائی آمنے سامنے منہ کر کے بیٹھے ہیں مہربانی کریں، صرف چند لمحوں کی آپ سے گفتگو کرنی ہے، تھوڑی سی توجہ ادھر کر لیں۔ ایک بنیادی بات سن لیں، اس کے بعد میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ آپ سب آئے ہیں اصالِ ثواب کے لیے، ایک بات کو یاد کر لیں، یہاں بیٹھ کے آپ جو بھی جملہ بولیں گے وہ اچھا ہے یا برا، وہ مرنے والے کے لیے ہے۔ اچھی بات کریں گے تو اس کا ثواب جو ہے وہ مرنے والے کو پہنچے گا، اور اگر ہم آپس کی گفتگو کریں گے تو اس کا نقصان صرف ہمیں ہے۔ تو آپ سے چند گزارشات کرنی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا قانون ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے پلٹ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس ضرور جانا ہے۔ یہ ایک قدرت کا قانون ہے۔ دنیا میں آنے کا علم 9 مہینے پہلے ہو جاتا ہے، لیکن واپس جانے کا علم 9 منٹ پہلے بھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے بڑا آتا ہے، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا۔ واپس جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، چاہے تو وہ ماں کے پیٹ سے لے جائے، چاہے تو وہ 100 سال کی زندگی عطا کرنے کے بعد لے جائے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ 2 باتیں جو آپ سے گوش گزار کرنی ہے، اس میں سے پہلی بات یہ ہے، آپ نے جو زندگی گزاری ہے اس میں آپ نے کمایا کیا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ ایک علاقہ تھا، ان کا دستور اور معمول یہ تھا کہ وہ 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ مقرر کرتے تھے، اور سال کے بعد جو ان کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو زنجیریں ڈال کے وہ جنگل میں درندوں کے سامنے پھینک آتے تھے، اور جنگل کے درندے اس کو نوچ نوچ کے کھا لیتے تھے، اور صبح سورج نکلنے کے بعد جب گاؤں کے لوگ دریا کے کنارے آتے تو جو پہلا بندہ ان کو دریا کے کنارے ملتا تھا اس کو وہ آنے والے سال کے لیے نیا بادشاہ مقرر کر لیتے تھے، اور جب وہ اس کو بادشاہ بناتے تھے ساتھ یہ سمجھا دیتے تھے کہ سال بعد تیرے ساتھ سلوک کیا کریں گے، کہ زنجیریں لا کے تجھے جکڑیں گے اور دریا کے پار جو جنگل ہے اس جنگل میں درندوں کے سامنے پھینک آئیں گے۔ بادشاہ جب تخت پر بیٹھتے تھے اس میں گم ہو جاتے تھے، اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ بادشاہ آتے رہے، بادشاہت کرتے رہے، درندوں کے سامنے جاتے رہے۔ 1 سال ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کو زنجیریں ڈالی، جنگل میں جب درندوں کے سامنے پھینک کر واپس دریا کے کنارے آئے تو جو پہلا بندہ ان کو دریا کے کنارے ملا وہ ایک تاجر تھا جو تجارت کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو ہمارا نیا بادشاہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک تاجر ہوں اور تجارت کرنے کی غرض سے یہاں پہ آیا ہوں، مجھے بادشاہت نہیں کرنی آتی، لہذا تم کسی اور کو بادشاہ بنا لو۔ تو بستی کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا صدیوں سے یہ اصول چلتا آ رہا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پہلا بندہ جو ہمیں دریا کے کنارے نظر آتا ہے ہم اسی کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں، اور اس اصول کے مطابق ہمیں پہلا بندہ تو ملا ہے، لہٰذا ہمارا بادشاہ تو ہی بنے گا۔ اس نے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ بستی والوں نے ایک جملہ اور کہہ دیا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جس کو بادشاہ بناتے ہیں اس کو بادشاہ 1 سال کے لیے بناتے ہیں، اور سال کے بعد ہم اس کے ساتھ سلوک یہ کرتے ہیں کہ اس کو زنجیریں ڈال کے سامنے جنگل میں درندوں کے سامنے پھینک آتے ہیں، اور درندے اس کو نوچ نوچ کے کھا لیتے ہیں۔ تو تاجر کہنے لگا پہلی بات تو یہ تھی کہ میں بادشاہ بننا نہیں چاہتا، ایک تو تم مجھے زبردستی بادشاہ بنا رہے ہو، اوپر سال کے بعد مجھے درندے نوچیں گے، میں تو بالکل بادشاہ نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو خود نہیں بنے گا تو ہم زبردستی بنائیں گے، ہمارا دستور یہی ہے۔ لیکن وہ تاجر سمجھدار تھا، اس نے ایک بات کرنے لگا کہ اگر مجھے ہی بادشاہ بنانا ہے تو میری بھی ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا شرط ہے؟
وہ تاجر کہنے لگا اگر میں بادشاہ بن گیا تو سارا سال جو میں کہوں گا وہی کرو گے؟ بستی کے لوگوں نے کہا ہاں تو ہمارا بادشاہ ہوگا، جو تو نے کہنا وہی ہوگا۔ تو وہ تاجر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں بادشاہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس کو تاج پہنا کر تخت پر بٹھایا گیا، اس نے ایک لشکر تیار کیا اور کہا کہ سامنے جو جنگل ہے اس جنگل میں جاؤ، جتنے بھی درندے ہیں سارے قتل کر دو۔ اب بادشاہ کا حکم تھا، درندے قتل کر دیے گئے۔ اس نے دوسرا لشکر تیار کیا، اس نے کہا جنگل میں جتنے بھی گھنے درخت ہیں سارے کاٹ دو، درخت کاٹ دیے گئے۔ اس نے تیسرا لشکر تیار کیا اور کہا کہ اب اس زمین کے اوپر ایک خوبصورت محل تعمیر کرو۔ بادشاہ کا حکم تھا، محل تعمیر کر دیا گیا۔ اب جانور مر گئے، درخت کاٹ دیے گئے، محل تعمیر ہو گیا، تو سال پورا ہو گیا۔ اب بستی کے لوگ زنجیریں لے کے نہ اس کو جکڑنے کے لیے آئے، تو بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے زنجیریں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں۔ تو بستی کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہر بادشاہ تو چیخو پکار کرتا تھا کہ مجھے نہ لے کے جاؤ، یہ عجیب بادشاہ ہے، کہتا ہے کہ تم پیچھے پیچھے آؤ، میں آگے آگے چلتا ہوں۔ تو بادشاہ نے جو جواب دیا وہ آج کی نشست کے لیے سبق ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اصل مسئلہ یہ ہے، مجھ سے پہلے جتنے بھی بادشاہ آئے وہ یہاں پہ رہ کے یہی کا سوچتے رہے، لیکن میں یہاں پہ رہ کے اس گھر کی تیاری کرتا رہا جہاں میں نے ہمیشہ کے لیے جانا تھا، اس لیے مجھے آج اس جگہ پہ جاتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ کہ جس جگہ میں نے جانا ہے میں نے وہاں کی تیاری کی ہوئی ہے۔ ہم لوگ اس دنیا میں رہ کے صرف یہی کا سوچ رہے ہیں، ہم نے جہاں پہ جانا ہے ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ سعودیہ یا دبئی کمانے کے لیے جاتا ہے، وہ کھاتا پیتا سوتا جاگتا وہیں پہ ہے، لیکن پیسہ کما کے جو گھر ہے نا وہ پاکستان میں بناتا ہے، کمائی وہاں سے کرتا ہے اور گھر پاکستان میں بناتا ہے۔ آپ اس سے پوچھو کہ تم نے جب رہنا دبئی میں ہے، کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ وہیں پہ کرنا ہے، تو پیسہ کما کما کے گھر پاکستان میں کیوں بنا رہے ہو؟ تو وہ آپ کو ایک ہی جواب دے گا، باؤ جی میں ہمیشہ باہر تو نہیں نہ رہنا، ایک دن تو اپنے گھر جانا ہے نا۔ اسی طرح آپ نے بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، میں نے بھی ہمیشہ یہاں پہ۔ یہ جتنے چہرے آج ہمیں نظر آتے ہیں نا، ٹھیک 100 سال کے بعد اس وقت جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جتنے چہرے اس وقت دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہم سب نے اپنے گھر جانا ہے۔ تو کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کی تیاری کرتا ہے۔ دوسری اور آخری بات، اس کے بعد دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ اپنی اولاد کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت سے بڑھ کے نا سب کچھ دیتے ہیں۔ جو چیز ماں باپ کے پاس نہیں نہ ہوتی، اولاد مانگ لے تو وہ بھی دیتے ہیں۔ ہم نے اولاد کو نہیں دیا تو صرف دین نہیں دیا، اس کے سوا سب کچھ دیا۔ آخری بات ہے، میری تھوڑی توجہ کر لیں، مہربانی کریں، گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں یار۔ یہ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ، آپ سب کی کوشش ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو بچوں کے پاس 1.5-2 کروڑ کا گھر بھی ہو، 50-60 لاکھ کا کاروبار بھی ہو، گاڑی بھی ہو، اللہ سب کو عطا کرے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ایک باپ نے 1.5 کروڑ کا گھر بھی بنا لیا، 50 لاکھ کا کاروبار بھی دے دیا، 50 لاکھ کی گاڑی بھی دے دی، لیکن جب باپ گھر کے صحن میں اس کی میت پڑی ہوتی ہے اور جوان بیٹے اسی کے سر پہ کھڑے ہو کے کسی کو ٹیلی فون کریں اور کہیں کہ آ کر ابو کو غسل دے دو، تو مجھے بتائیں اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا؟ اس کا 1.5 کروڑ کا گھر، کروڑوں کا کاروبار اس کے کس کام آیا اگر اسی کی اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ ہوتا؟ آپ جس اولاد پر مان کرتے ہیں نا، اگر دین نہ دیا تو ایک بات کو توجہ سے یاد کریں، یہ جس صابن کے ساتھ سگے باپ کو نہلائیں گے نا، بعد میں اپنے گھر نہیں رکھیں گے۔ یہ تو سگے باپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا استعمال نہیں کرتے، سگے باپ کے بدن سے جو کپڑے اترتے ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے، خوف آتا ہے۔
بیٹی ہوتی ہے، اس کو پالتے پالتے ماں نے زندگی گزار دی ہوتی ہے، آخری سانس تک اس کے لیے چیزیں بناتی رہتی ہے، اور وہی بیٹی آ کے نا ماں کے مرنے کے بعد کانٹے، چوڑیاں، بالیاں اتار لیتی ہے، لیکن ماں کو نہلانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں یار، آپ نے ساری زندگی جس اولاد کے لیے گزاری ہے، اس نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ آپ کے غسل کی اجرت 1000 روپیہ پڑنی ہے، انہوں نے کرایہ دینا ہے، اجرت دینی ہے آپ کو غسل دینے کی بھی۔ آپ نے جن کے لیے زندگی گزار دی، انہوں نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ سنی لوگ ہیں، میں سنی بندہ ہوں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، ہم ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم بھلا کیا ہے؟ ہم اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں میں تولتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، جس باپ نے ساری زندگی اپنا آپ اپنی اولاد پہ لگا دیا ہو، ہم نے مرنے کے بعد اس کو چند دیگوں میں تول دیا۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مرنے کے بعد جب چیلم کا پروگرام آتا ہے نا، تو ساری اولاد بیٹھ کے مشورہ بھلا کیا کرتی ہے؟ چیلم کرنا کب ہے، کرنا کہاں پہ ہے، بلانا کس کو ہے، پکانا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کبھی آپ نے یہ سنا ہو کہ ساری اولاد نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم اپنے باپ کے لیے ایک ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں، 2 نفل اپنے باپ کے لیے پڑھ لیتے ہیں؟ میرے بھائی، آپ نے اگر اولاد کو دین نہ دیا تو آپ کے لیے چند دیگیں تو پک سکتی ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کے لیے قرآن اور نماز نہیں پڑھے گی۔ آپ فیصلہ کریں، آپ کو قبر میں کس کی ضرورت ہے؟ دیگوں کی ضرورت ہے کہ بچوں کے پڑھے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو نا اصالہ ثواب سمجھا کے بس گفتگو سمیٹنے لگا، توجہ کریں گے تو ساری گفتگو کا نچوڑ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اصالہ ثواب کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیں، ایک بندے نے ایک دکان بنائی ہے، مارکیٹ بنائی ہے، شادی ہال بنایا، اس نے اس کو دے دیا کرائے پہ۔ اب جب تک وہ چیز رہے گی، اس کا منافع اس کو ملتا رہے گا۔ کسی بھی وجہ سے اگر اس نے اس چیز کو بند کر دیا تو اس کا منافع آنا بھی بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب چیز کا وجود نہیں ہے تو اس کا منافع بھی نہیں ہے۔ منافع تب تک ہوتا ہے جب تک چیز ہوتی ہے۔ اب ہم جو اصالہ ثواب کرتے ہیں نا، اس کو تھوڑا سمجھ لیں بس۔ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے نا 2 کام کرتے ہیں اصالہ ثواب کے لیے۔ پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک محفل کرتے ہیں، جیسے آپ اور میں ایک محفل میں شریک ہیں، اور دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ آنے والوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اصالہ ثواب کر لیا۔ ابھی آپ نے ایک اصول سمجھا کہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا نفع باقی ہوتا ہے۔ یہ جو محفل چل رہی ہے، اس کا نفع مرنے والے کو تب تک ملے گا جب تک یہ محفل چل رہی ہے۔ جیسے ہی محفل مکمل ہو جائے گی، اس کا ثواب جانا بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام ہم کرتے ہیں کھانا کھلانے کا۔ کھانے کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے، لیکن تب تک پہنچے گا جب تک جس نے کھانا کھایا ہے اس کو ہضم نہ ہو جائے۔ جیسے ہی وہ کھانا اس کو ہضم ہو جائے گا، اس کے جسم سے خارج ہو جائے گا، تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو جو پہنچ رہا تھا وہ بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب چیز کا وجود نہیں ہے تو اس کا نفع بھی نہیں ہے۔ یہ اصالہ ثواب ہم کرتے ہیں، بالکل جائز ہے کہ جب تک چیز ہوگی اس کا ثواب پہنچے گا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ نے ساری زندگی مشقت میں رہ کے ہمیں 2 گھنٹوں کے اصالہ ثواب کے لیے نہیں پالا تھا۔ ہمیں کوئی ایسا اصالہ ثواب ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں نا تو ہمارے ماں باپ کی قبر میں ثواب اس کا پہنچنا چاہیے۔ ہمیں کس ایسے کام کرنا چاہیے۔ اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے چیلم کرنے کے لیے کم از کم اور کچھ نہیں 50-70 ہزار ضرور لگایا ہوگا۔ اس کا ثواب ہے، لیکن جب تک کھانا ہضم نہ ہو۔ اگر آپ 1000 روپے کا ایک قرآن پاک خریدیں، پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے جی؟ کیا کہا جی میں نے؟ 1000 روپے کا جی ایک قرآن پاک خریدنے۔ آپ کے علاقے میں جو بھی مدرسہ ہے آپ وہاں پہ جائیں، جو بچہ قرآن پاک کو حفظ کر رہا ہے آپ اس کو بلائیں۔ آپ اس بچے سے کہیں بیٹا تم نے قرآن تو حفظ کرنا ہی کرنا ہے،
یہ قرآن پاک تحفہ مجھ سے لے لو اور قرآن تم اس سے حفظ کرو. اور وہ قرآن آپ نے دیا تھا اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے. اب مجھے بتائیں اس بچے نے 3 سال لگا کے حفظ کیا اور روزانہ 8 سے 10 گھنٹے وہ اس قرآن سے پڑھے، تو مجھے بتائیں روزانہ 10 گھنٹے ثواب کس کی قبر میں جانا ہے؟ جس کے لیے آپ نے دیا تھا. اور صرف روزانہ نہیں، ساری زندگی وہ بچہ جب جب مصلی پہ قرآن پڑھے گا اس کا ثواب آپ کے ماں باپ کو. کیوں؟ اس نے قرآن اسی قرآن سے حفظ کیا تھا جو اس کو آپ نے دیا تھا. آپ نے ایک عالم دین کی کتابیں 3000 4000 کی آ جاتی ہیں، اپنے علاقے کے مدرسے میں گئے، ایک عالم جو بچہ بن رہا ہے اس کو کتابیں دے دی 4000 کی. اچھا اب اس نے اس سے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، اس کو یاد کر لیا. اب ساری زندگی جب جب وہ قرآن اور حدیث بیان کرے گا کس کو ثواب ملے گا جی؟ صرف اس کی زندگی میں نہیں، اس نے اس کتاب سے پڑھ کے جس جس کو پڑھا دیا، آگے اس نے جس کو پڑھا دیا، سب کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جس نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ پودا لگایا تھا. آپ یہ ختم چیلم کریں، میں اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن یہ ثواب ہے وقتی طور پہ. کچھ ثواب ایسے کمائیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی جاری رہے. مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میرا دین ایک ایک جھونپڑی میں داخل نہ ہو جائے، تب تک قیامت نہیں آئے گی. آپ اگر چاہتے ہیں آپ کے ماں باپ کا ثواب ہمیشہ جاری رہے، ایک سادہ سا کلیہ ہے، مرنے والے کی نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دیں، ایک بچہ عالم بنا دیں. ایک عالم نے آگے 10 عالم بنائے، 10 نے آگے 100 بنائے، 100 نے آگے 1000 بنائے، اور دین قیامت تک کے لیے. آپ نے ایک عالم تیار کیا تھا، اس ایک عالم کے علم سے آگے ہزاروں عالم پیدا ہوئے. مجھے بتائیں جب 1000 عالم مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن سمجھائیں گے، منبر پہ بیٹھ کے نبی پاک کی حدیث سمجھائیں گے، تو مجھے بتائیں ان 1000 علماء کے پڑھے ہوئے قرآن اور حدیث کا اجر کس کی قبر میں جانا ہے؟ جس کے سالے ثواب کے لیے آپ نے پودا لگایا تھا. آپ نے تو اولاد کو سب کچھ دے دیا، لیکن کبھی سوچیں اگر آج آپ کو آنکھیں بند کرنی پڑ جائیں تو کیا آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے؟ ایک بات کو یاد کریں، جتنی ڈگریاں آپ اولاد کو دینا چاہتے ہیں دیں، دین تنگ نظر نہیں ہے، اور جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا. ساری ڈگریاں دیں. لیکن وہ ایک بندہ تھا نا، اس نے اپنے بیٹے کو یورپ پڑھنے کے لیے بھیجا، بچہ کامیاب ہو کے واپس آیا، اس کو مرض لگ گیا، ڈاکٹروں نے کہا یہ لا علاج ہے. بیٹے نے اپنے باپ کو بلایا، کہنے لگا پاپا میں چند دن کا مہمان ہوں، یہ الماری میں میری ساری ڈگریاں پڑی ہوئی ہیں جن کے لیے آپ نے پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی دیا، محنت بھی کی، توجہ بھی دی، یہ ساری ڈگریاں آپ کو مبارک ہے، لیکن پاپا مجھے یہ بتائیں میرے چند دن رہ گئے ہیں، قبر میں مجھ سے فرشتوں نے پوچھا بتا قرآن بھی سمجھا تھا کہ نہیں سمجھا تھا، مجھے بس یہ بتا دے کہ میں نے جا کے فرشتوں کو جواب کیا دینا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا بیٹا آپ کی زندگی میں قرآن نہیں کھولتا آپ کے سالے ثواب کے لیے قرآن کھولے گا؟ آپ کے جس بچے نے آپ کی زندگی میں کبھی 5 وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھی، آپ کے بعد آپ کے لیے نمازیں پڑھے گا؟ نہیں، وہ آپ کو چند دیگوں میں تول کے یہ سمجھے گا کہ میں نے باپ کا حق ادا کر دیا. آپ قبر میں صرف دیگوں کے منتظر رہنا ایصال ثواب کے نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو رسم و رواج ہم بنا کے جا رہے ہیں نا، ہمارے جانے کے بعد ہمیں یہی کچھ ملے گا. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہو جاتی ہیں نا، ماں چلے گئی، باپ چلا گیا، سر کے سائیں چلے گئے، ٹھیک 5 منٹ کے بعد نا وہی بیٹیاں چاولوں کی پلیٹیں پکڑ کے نا آوازیں لگاتی ہیں، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا. نبی پاک کا دین سمجھنا ہے نا، تھوڑا دین سمجھ کے دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ اے گھر والوں، جعفر تیار شہید ہو گئے ہیں، جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم ایسا کرو کہ کھانا تیار کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جاتا ہوں. مجھے آپ بتائیں
دین تو یہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں کھانا لے کے گئے. میں اس بندے سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جنازے کے بعد مرنے والے کے بیٹے، اور عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مرنے والی کی بیٹیوں سے چاولوں کی پلیٹیں پکڑ کے کھاتے ہیں، کیا اس سے بڑا ظلم ہم نے ابھی معاشرے میں کچھ اور کرنا ہے؟ میں ان چیزوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن احساس دلانا چاہتا ہوں آپ نے تقسیم کرنا ہے 10 کروڑ کا تقسیم کریں، دین آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن بشمول میں ہم ظالم لوگ ہیں. ابھی بیٹا اپنی ماں کو دفن کر کے نا گلی کے کنارے آتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ قبر کی مٹی ابھی تازہ ہوتی ہے، اور 2 منٹ کے بعد ہم اسی کے ہاتھوں سے چاولوں کی پلیٹیں پکڑ رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں کیا آپ نے یہ آوازیں نہیں سنی؟ جنازہ اٹھنے کے بعد جو بندہ دیگ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو کیا آوازیں ملتی ہیں کہ یار اس میں تھوڑی بوٹیاں اور ڈال دو، بیٹی کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں، بیٹے کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں، ہم اس گھر میں تعزیت کے لیے گئے تھے کہ پروٹوکول لینے کے لیے گئے تھے؟ جس کی جنت چلے گئی، جس کی ماں چلی گئی، اس سے پوچھ کے دیکھ اس کو ماں کے بغیر پہلی رات نیند کیسے آنی ہے؟ جس کے سر کا سائیں چلا گیا، جس کا باپ چلا گیا، جس کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کا باپ ہی نہیں رہا، اس سے پوچھ کے دیکھ اس نے رات کو سونا کیسے ہے؟ دین نے تو کہا تھا کہ ان کے منہ میں لقمے ڈالو، نوالے ڈالو. میں ایسی باتیں کرتا ہوں، پھر لوگ کھانا کھائے بغیر چلے جاتے ہیں اور میزبان کہتے ہیں آپ نے ہمارا کھانا خراب کر دیا. مہربانی کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی دیگوں کی فکر نہ کریں. میرے سمیت کون سا ایسا بندہ جو گھر سے کھانا نہیں کھا کے آیا یا جس نے واپس جا کے نہیں کھانا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کھانا پکائیں، میں منع نہیں کر رہا، جی بھر کے پکائیں، لیکن جو حقیقت میں مرنے والوں کو چاہیے نا پہلے اس کا انتظام کریں. ابھی دعا ہوگی نا، مرنے والے کے بیٹے جو ہوتے ہیں آنے والے سارے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور مرنے والے کے بچے لوگوں کی جولیوں میں پھل رکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو اس وقت بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتا. آپ سب آئے ہیں گھر میں کہتے ہیں کہ ہم چینم پہ جا رہے ہیں، اصالہ ثواب کے لیے جا رہے ہیں. اگر آپ توجہ کریں گے تو شاید میں اپنی بات اپنا معافی ضمیر آپ کو سمجھا پاؤں. مجھے بتائیں جو چیلم ہوتا ہے وہ مرنے والے کا ہوتا ہے کہ زندہ بندے کا ہوتا ہے؟ پیچھے والے بھائی بولیں ذرا جی، کس کا ہوتا ہے جی؟ پیچھے آواز آ رہی ہے جی میری؟ کس کا چیلم ہوتا ہے جی؟ مرنے والے کا. آتے وقت آپ پھل لے کے آئے ہیں، مجھے بتائیں وہ پھل زندہ بندوں نے کھانا ہے کہ مرنے والے نے کھانا ہے؟ اچھا، گھر میں تو آپ کہہ کے آئے تھے کہ ہم مرنے والے کے صالح ثواب کے لیے جا رہے ہیں، آتے وقت پھل لے کے آئے ہیں، اور پھل کی بھی کیٹاگری ہوتی ہے، جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل بھی ہوتا ہے. پھل تو زندہ بندے کھا کے چلے جائیں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے آپ گھر سے نکلے تھے اس کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ اگر آپ مرنے والے کے لیے کچھ نہیں لائے تو مہربانی کرے آپ نے بھی دنیا سے جانے کے بعد انتظار نہیں کرنا. اگر آپ نے ساری زندگی جنازوں میں خاموش کھڑے ہو کے گزار دی ہے نا، تو یہ امید نہیں لگانی کہ لوگ آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، وہ بھی صرف پیچھے ہاتھ باندھ کے اپنا چہرہ دکھانے کے لیے آئیں گے. ہم ظالم قوم ہیں، میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ہم تو جنازہ پڑھنے کے بعد مرنے والے کے بیٹے کو اس لیے نہیں ملتے کہ اس کو تسلی دیں، معذرت چاہتا ہوں، ہم اس کو اس لیے ملتے ہیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ تیرے باپ کا جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوا ہوں. ہم تو شکلیں دکھانے کے لیے مل رہے ہوتے ہیں. مہربانی کریں، جینا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، خدا کا واسطہ کم از کم مرنا آسان کر لو. اور ایک بات کو یاد کر کے جائیے گا، آج یہ مرنا اگر آپ نے آسان نہ کیا تو اس یقین سے مریے گا کہ آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. کیوں بلا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک مزدور بندہ ہے جو 1000 روپے صبح دیہڑی کماتا ہے، شام کو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا دیتا ہے، اس کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، روزانہ 1000 کماتا ہے، بچوں کو کھلا دیتا ہے. وہ مزدور جب مرتا ہے نا، 5000 کا کفن، 10,000 روپیہ قبر کی جگہ، 10,000 روپیہ گورگن کا،
کم از کم 3 دیگیں بھی آج کے دور میں پکیں تو 50,000 روپیہ، یعنی جو مزدور 1000 کما کے اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا رہا تھا نا، اس کے بچوں کو باپ دفنانے کے لیے بھی لاکھ روپے کا قرضہ چاہیے۔ میں آپ سے درد مند التجا کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو باپ کے انتقال کے بعد یہ سوچ آتی ہے کہ میرے باپ کا قبر میں کیا بنے گا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ سوچ آتی ہے کہ مہمان کتنے آئیں گے، دیگیں کتنی پکانی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی سانس اکھڑے تو آپ کی اولاد کو آپ کی بخشش کی فکر لگ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بلا کہ اگر دین سننا ہے، دین، میرے نبی نے فرمایا جب تم اپنے مردوں کو دفن کر لو تو ان کے سرہانے اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنتا ہے۔ کیوں؟ اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں، اگر باپ کو ماں کو دفن کرنے کے بعد بیٹا اس کی قبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہو الرحمن الرحیم، مالکہ تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے، اور نیچے اس کی ماں کا یا باپ کا حساب ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیں اس کا حساب آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن بچہ کیا کر رہا ہے؟ وہاں ماں باپ بیچارے قبر میں حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بیٹا اور بیٹی گھر میں چاولوں کی پلیٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کھانا بنائیں، پیک کریں، یتیم خانوں میں جا کے بانٹیں۔ مرنے والے کے گھر کے آگے جنازے کے بعد جو دریوں کی حالت ہوتی ہے نا، چاولوں کی اور پھلوں کی ساتھ، آپ مجھے بتائیں کوئی بندہ دیکھ کے دریوں کی حالت کہہ سکتا ہے یہاں سے کسی مسلمان کا جنازہ گیا ہے؟ جنازے کا تو اتنا روب ہوتا تھا کہ لوگ کئی ہفتے اپنی موت کی یاد میں رہتے تھے۔ اس کی بنیاد رکھنے والے ہم ہیں، ہم اور بھائی واقعی ہم ہیں، اور اس کو توڑیں گے ہم تو بچیں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ جو سلوک ہم نے اپنے بڑوں سے کر دیا ہے، ہمارے چھوٹے ہمارے ساتھ کر دیں گے۔ اپنی اولاد کو یہ فکر دے کے مرنا، بیٹا میرے جنازے پہ کھانا بنے یا نہ بنے، جب تیرا باپ دنیا سے جائے تو کم از کم 2 گھنٹے اپنے باپ کے سرانے بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ لینا تاکہ تیرے باپ کی بخشش ہو سکے۔ ماں اپنے بچوں کو یہ تلقین کر کے مرے کہ بیٹا جب میں حساب میں پھنسی ہوں تو تو نے میرے سرانے بیٹھ کے سورہ ملک پڑھنی ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اور بھائی آپ یہ فکر نہیں دو گے تو چلاونوں میں پھنسے رہو گے۔ آپ کھانا پکاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ لوگ بلا کے سمجھتے ہیں یار مولوی صاحب آئے سن روٹی دے بڑے مخالف سن، اور میرے بھائی میں منع نہیں کر رہا، آپ 10 دیگیں پکاؤ، 20 پکاؤ، پکا کے یتیم خانوں میں دے آؤ، ثواب ہی لینا نا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو تو اس کے گھر کے باہر چاولوں کی پلیٹوں کا شور نہ ہو، بلکہ اللہ کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آئیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اب لوگ نا مرنے والے کے بچے 3 دن دریاں بچھا کے بیٹھتے ہیں کہ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ اب تعزیت کی صورتحال دیکھ لیں، سارا دن وہاں بیٹھ کے باب اخبار پڑھتے ہیں۔ مجھے بتائیں وہ اخبار پڑھنے کا کتنا کہ سالے ثواب پہنچ گیا ہے؟ اور ہمارا دھوکہ دیکھیں، نیا بندہ آئے گا، دعا کرو جی، سب نے ہاتھ اٹھا لیے، اب دعا کوئی نہیں مانگ رہا، سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہیں ہاتھ پھیریا کہ نہیں پھیریا؟ ایک نے ہاتھ پھیرا، سب نے پھیر لیا۔ جس سے مانگا اس کو دھوکہ دیا ہے یا جس کے لیے مانگا اس کو دھوکہ دیا ہے؟ یہ تعزیت ہے؟ ایک ہاتھ پھیرے سارے ہاتھ پھیر لو، مانگا کیا ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ آپ کھانا پکائیں، ڈنکے کی چوٹ پہ پکائیں، ہمارے پاس مضبوط دلائل ہیں، لیکن مہربانی کریں جس گھر میں انتقال ہو وہاں پتہ چلے کہ مسلمان گیا ہے، اور مسلمان جانے کے بعد اس کے لیے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ چیلوں پہ لمبی لمبی چٹیاں آتی ہیں، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھا۔ میرا سوال یہ ہے اتنی لمبی پرچی میں سے مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوتا؟ مدرسوں سے قرآن لا کے سارے بخشوا دیں گے، آپ کی اولاد نہیں پڑھے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر میں روشنی ہو تو اولاد کو رسم و رواج نہیں، دین دے کے جائیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔